یہ بتائیں کہ یہ جو آپ تو خیر سینٹ کے ممبر ہیں، لیکن آج قومی اسمبلی میں کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ وہ بھی ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں وہ جب اس طرح انگلی ہلا کے دھمکی دیتے ہیں کہ اس سے کم پہ ہم راضی نہیں ہوں گے، تو شاید وہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن سے توجہ اٹھانا چاہتے ہیں. دیکھیے آج پی ٹی آئی کے ایم این اے نور عالم خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کیا کہا ہے. بالکل ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ غریب پہ ظلم ہو رہا ہو اور نان الیکٹڈ بندے عوام کی رائے کے بغیر کوئی چیز مہنگی کر رہے ہو اور ہم اس پہ خاموش ہو جائیں. یہ اگر یہاں پہ وہ بندے عوام کے ووٹ سے، جیسے یہ سارے منسٹرز، فیڈرل منسٹرز جو عوامی اپنے حلقے رکھتے ہیں، اگر وہ جیت کے آئے ہوتے اور وہ یہاں سے الیکٹڈ ہوتے تو ان کو کم از کم عوام کا پتہ ہوتا 3 مرتبہ اس حکومت میں دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں. سر 60 روپے کی جو بلڈ پریشر کی دوائی ملتی تھی وہ 360 پہ ہو گئی ہے. 60 روپے کی دوائی جب 360 کی ہو جائے گی تو پھر اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جان بوجھ کے اپوزیشن کے ساتھ پنگے بازی کی جاتی ہے. یہ تو انہوں نے نہیں کہا ویسے نور عالم خان صاحب نے، اور یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں ایکچولی، کیونکہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اجلاس ایک ہی وقت پہ ہو رہے تھے آج صبح. نہیں، پبلک کی جو فیلنگ ہے، لوگوں کے پرابلم بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ان کو ایڈریس نہیں کر رہی نہ حکومت نہ اپوزیشن، آپس میں لڑائی کیے جا رہے ہیں. نہیں جی، میں آپ کو لڑائی کرنے یا جس کو آپ لڑائی کہہ رہے ہیں، میں اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں میں وہ ضرور آپ کو بیان کر سکتا ہوں. میں نے آپ کو ابھی مثالیں دیں، قائد کے مزار والی، کوئٹے کے جلسے میں باڑھ والی بات کی، کوئٹے کے جلسے میں آزاد بلوچستان والی بات کی. یہ بڑی حساس قسم کی اور ایسی باتیں ہیں جو پرووک کرنے والی ہیں، اکسانے والی باتیں ہیں. یہ اس کے علاوہ آج سینٹ میں اس طرح کی گفتگو، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر لاہور میں آپ بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیں تو وہ پرووکیشن نہیں ہے. نہیں، وہ تو یس، وہ کسی عام شہری نے کی ہے. ایک پہلی بات یہ ہے وہ بھی وانٹڈ آدمی تھا، وہ وانٹڈ آدمی ہو یا نہ، وہ عام شہری نے کی، اور اس کے بعد مجھے تو یہی اطلاع ہے کہ میاں نواز شریف کے علاوہ سب کے نام اس میں سے نکال دیے گئے. اچھا، تو اگر چلیں پرووکیٹو تھی بھی تو اس کی پرووکیشن کو تو ختم کر دیا گیا ہے نا. اور میں نے آپ کو وہ مثالیں دینے کے بعد میں آنا چاہ رہا تھا کہ آج سینٹ میں جس طرح کی گفتگو ہوئی ہے اور وہ ساری اپوزیشن کی گفتگو تھی، اور آئی ایم ویری سوری ٹو سے یہ پاکستان کا ایوان بالا ہے، اور یہ پشاور کے واقعے کے اوپر باتیں کر رہے تھے، اور یہ ان کے سب کا کوئی ایک شخص بھی ہوم ورک کر کے نہیں آیا ہوا تھا. کسی کے پاس فیکٹس نہیں تھے، سارے وہاں پہ 2-1 فیکٹس بتا کے باقی سارا ڈرامہ کر رہے تھے، اور اصل ایشو کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا تھا. اور سارے انفارچونیٹلی، اور یہ بھی بہت ہی پروووکیٹو بات ہے، کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں. اب سب کو پتا ہے، ایسا نہیں کرنا، سب کو پتا ہے کہ اس کے اوپر سگنیچر جو ہے وہ آئی ایس جیسے ادارے کا ہے. اس کے اندر جس قسم کی ایکسپلوسیو استعمال ہوا ہے، یہ ملٹری گریڈ ایکسپلوسیو تھا، ٹرائی نائٹرو ٹاولین جس کو TNT کہتے ہیں، اس کا جس طرح کا کریٹر بنا ہے، اور وہ ٹارگٹ کر رہے تھے ان ایک وہ جو مذہبی پیشوا کلیرک جو افغانستان کے سے شہری ہیں اور وہاں تقریر کرنے آئے. یہ کیا بات جو ہے یہ قابل غور نہیں ہے؟ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ افغان کلیرک جو ہے وہ پاکستان کے ایک انتہائی اہم شہر پشاور کے ایک مدرسے میں آ کے اور وہ تقریر کر رہے ہیں. بالکل وہ کر رہے تھے، اور وہ لائیو سٹریمنگ اس کی فیس بک پہ ہو رہی تھی، تبھی تو سب ٹی وی پہ دکھا رہے تھے وہ لوگ. اور وہ ان کی کوئی 1,19,000 کی فالوئنگ ہے فیس بک پہ، اور وہ ایک اور کلیرک کے ساتھ اس پہ بحث کرتے رہے ہیں، بڑی مطلب تلخ قسم کی بحث. سلفی صاحب کوئی ہیں جن کی 60-70 ہزار کی فالوئنگ ہے. سو ویسے یہ ساری باتیں بڑی KP گورنمنٹ، میں عرض کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی ایک سینیٹر نے یہ بات نہیں کی یہ کس قسم کا اٹیک تھا، وہ بات نہیں کی. شہداء کی عمر 20 سے 28 سال تھی، وہ بات نہیں کی. کہہ رہے تھے بچے مارے گئے، وہ اپنا بہت سی اور باتیں کی جن کا اصل فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. 90% حامد میر صاحب 90% آف دی انجرڈ پیپل فرسٹ ایڈ کے بعد ریلیز ہو گئے تھے. اچھا، سارے اسپتالوں میں ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی تھی. تیمور جھگڑا صاحب ہیلتھ منسٹر وہاں گئے تھے، شوکت یوسف زئی صاحب ادھر گئے، کامران بنگش صاحب وہاں گئے. یہ شور مچا رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے بے حص ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ باتیں ہیں، وہ گورنمنٹ بے حص ہے، گورنمنٹ کرا رہی ہے. راجہ صاحب بڑے جذباتی ہو گئے. ولید اقبال صاحب، میں بھی بڑا جذباتی ہوں کہ یہاں پر بیٹھ کے آپ کی پارٹی کے لیڈر جو ہیں رانا ثناءاللہ صاحب جو پنجاب کے صوبائی صدر ہیں، وہ کہتے ہیں اداروں میں ڈائلاگ ہونا چاہیے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں اداروں میں ڈائلاگ ہونا چاہیے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا. تو یہ آپ چھوڑ دیں، اگر ڈائلاگ نہیں ہو سکتا تو ڈائلاگ کی بات ہی نہ کیا کریں، مہنگائی کی بات کریں، کوئی اس کی بات ہی نہیں کرتا. دیکھیے بات یہ ہے، ڈائلاگ جو ہے نا، ڈائلاگ تو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ بات چیت ڈائلاگ اس لیے کی جاتی ہے کہ اگلا جو بھی جمہوری مرحلہ آئے گا انتخاب کا،
چاہے وہ سینٹ ہو, چاہے وہ جنرل الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو, اس میں ایک ساری پارٹیز کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اگلا جو پرچہ ہے وہ نقل نہ مروائیں, مہربانی کریں اگلی دفعہ نقل نہ مارنے دی جائے ان کو. لیکن یہ آپ کی تو رائے ہے نا, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کا اتنا بڑا اتحاد بن گیا, 11 پارٹیاں ہیں, مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈائلاگ کی بات کر رہی ہے, اتحاد کا سربراہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کوئی ڈائلاگ نہیں. دیکھیں میں نے وہ جو بات کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے وہ ڈائلاگ کے حوالے سے, دیکھیں ایک جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی, بات تو ظاہر ہے وہ ہمارے پی ڈی ایم کے صدر ہیں اور ان کا لے کے چلنا اور فائنل کنکلوسو فیصلہ مولانا صاحب. پی ڈی ایم کے صدر نہیں ہے, پی ڈی ایم ایک عام تاثر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اور نواز شریف صاحب ایک پیج پہ ہیں. سر پیج بھی ایک ہے, صفحہ بھی ایک ہے, لائن بھی ایک ہے, لفظ بھی ایک ہے, یہ آپ کو میں کلیئرٹی دے دوں. لیکن آپ لوگوں کی بات کچھ اور نظر آتی ہے. میری آپ بات نہیں سمجھے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ جو بات کرنی ہے فیصلہ وہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے. اب اگر ایک بندہ اپنی ایک اوپینین دے رہا ہے, ہی ول اسٹینڈ ود دا ڈیسیجن آف دا لیڈرشپ, لیکن اگر وہ اس کی ایک رائے ہے, رائے ڈزنٹ مین کہ وہ جب ڈیسیجن ہو جائے گا اس کو وائلیٹ کرے گا. ڈیسیجن کے ساتھ وہ کھڑا رہے گا, رانا ثناء اللہ بھی کھڑا رہیں گے, خواجہ آصف بھی کھڑے رہیں گے. جب پارٹی نے فیصلہ کر دیا دے ول ناٹ موو این انچ. اچھا اب ایک اور بھی چیز ہے, کیونکہ آپ دونوں وکیل ہیں, کہ اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے وفاقی دارالحکومت میں سیکشن 144 دفعہ 144 نافذ کر دیا اور یہ کہا ہے کہ جو بھی شہری جو ہے وہ ہمیں سڑک پہ نظر آ گیا بغیر ماسک کے تو اس کو خلاف کارروائی کی جائے گی, اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو اس لیے میں تو آج سارا دن شہر میں ماسک پہن کے پھرتا رہا, لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ جن لوگوں نے کارروائی کرنی ہے, یعنی کہ ہمارے پولیس کے بھائی جو ہیں وہ خود انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے. ذرا دیکھیں, ہم آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے ماسک کے حوالے سے, آپ نے ماسک کیوں نہیں لگایا ہوا؟ سر ابھی تک ہمیں تو کوئی آرڈر نہیں ملا ہے, یہ کب سے چلی ہے؟ لیا تھا ماسک پہنا تھا لیکن ٹوٹ گیا, لوگوں کو بتا رہے ہیں. سر میری ابھی جیب میں پڑا ہوا, میں ماسک ہے ہی نہیں ہمارے پاس, ماسک کدھر سے لائیں روز دو. ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. دفعہ 144 اسلام آباد میں لگی ہوئی ہے, اس لیے ماسک پہنیں, اپنا بھی خیال رکھیں, دوسروں کا بھی خیال رکھیں.